مندوخیل صاحب آپ وکیل ہیں، اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں عدالت کی طرف سے؟ چلیے میں روکڑی صاحب آپ سے کے سامنے ذرا سوال رکھ دیتا ہوں، آپ کے خیال میں تحریک انصاف کا شکوہ جائز ہے کہ ہمیں پابندی بات چیت پر کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے؟ ان کے شکوہ کس میں نا یہ واحد جماعت ہے جس کی کسی بات کی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اچھا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ہلکا کر لیا اور اپنے کاموں کے ساتھ پھر انہی شکووں کے ساتھ بے حیثیت لوگوں کا ایک ٹولہ ہے۔ اچھا، جو شکوے ہی کرتا رہے گا، روتا رہے گا۔ اب رونے اور شکوے کا عمل شروع ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب ہم نے جا کے جو تھی نا، اس وقت بدماشی کا عمل تھا ان کا۔ اچھا، تہس نہس کر دیں گے، اڑا کے رکھ دیں گے، طاقت ہماری دیکھو، ہم طوفان ہیں، اور واقعی طوفان تھا اس وقت۔ لیکن اس وقت یہ ایسا ایک بھرا ہوا درخت تھا جس کے اوپر پھل لگا ہوا تھا۔ اب اس وقت اس کو جھکنا چاہیے تھا، عاجزی کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے طوفان بننے کی کوشش کی۔ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد؟ الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جی۔ اس کے میں یہ بات کر رہا ہوں جب اس نے ایک لانگ مارچ ترتیب دیا تھا جس کے اندر اس نے کہا کہ میری ٹانگ کو پتنی راکٹ لانچر لگ گیا، راکٹ لانچر لگا تھا اس کی ٹانگ کو۔ یہ اس وقت واقعی طوفان تھا۔ یہ اس وقت اس کا درخت جو ہے پھلوں سے لدا ہوا درخت تھا۔ اگر یہ اس وقت عاجزی کرتا اللہ تعالیٰ کے آگے اور خیال کرتا ان لوگوں کا اور اپنی پارٹی کا اور تحمل کے ساتھ چلتا، اور ہم جیسے فقیروں کو جس کام کے لیے اس نے کہا تھا اس کے اوپر پکا ہو جاتا۔ بات چیت کے لیے نہیں، بات چیت ہر چیز طے کرو، اور جب اس کے بعد یہ نہ مکرتا اور طوفان نہ بنتا اور للکرے نہ مارتا، دھمکیاں دھونس اور جلا دوں گا، مار دوں گا، مر جاؤ، کٹ جاؤ میرے لیے، یقین کریں یہ بہتر پوزیشن میں ہوتا۔ یہ اس لیے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ان کی یہ جو آپ نے کیا کہا تھا پہلی چیز میں نے کہا اس کی بے حیثیت لوگوں کی کیا چیز، آپ نے کہا کہ یہ نہیں، آپ نے سٹارٹ کیا تھا، ایک لفظ آپ نے استعمال کیا، میں نے کہا ان کی التجائیں اور ان کی درخواستیں اور ان کی شکوہ، میں نے کہا تھا ان کے شکوے، یہ بے حیثیت لوگوں کے بے حیثیت شکوے، بس۔ اچھا، آپ کی بڑی یہ پکی رائے ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ آپ روکڑی صاحب مندوخیل صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں جی، نہیں کرتے۔ مندوخیل صاحب ایک قانونی طور پہ ایک اپنی ایک پوزیشن دے رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر کہ بھائی ایک آدمی اور ایک پارٹی نے معاملات اس جگہ پر جا کر کھڑے کر دیے ہیں کہ وہ مندوخیل صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی والا کلچر نہیں ہے، نہ وہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اس پارٹی نے ایک کلچر ایسا ڈیولپ کر دیا ہے۔ تو پارٹی پہ پابندی لگائی ہے؟ میں گزارش سنیں نا، میں نے لگانی ہوتی تو میں کب کا ان کو اس جگہ پر پہنچا چکا ہوتا۔ تحریک چلائیں، انیشیٹ کریں۔ میری گزارش سنیں نا، میں آپ کو اگر میں کو ہوتا تو میں اس فساد کو بہت پہلے روک چکا ہوتا۔ میں تو ایک کامن آدمی کے طور پہ ایک آپ کے ساتھ اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یہ لدا ہوا درخت تھا پھلوں سے، یہ جھکتا، عاجزی کرتا اور ان لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا جو اس سے پیار کرتے تھے۔ یہ اس نے اکڑ کی، اس نے تکبر کیا، اور یہ اس کی حالت جو ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔ لیکن تکبر کی وجہ سے تو کسی کو سزا نہیں ہوتی نا؟ نہیں جی، نہیں، تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم موجود ہے، آپ بچا کے لے لیں۔ نہیں، مگر آئین و قانون میں میں کہہ رہا ہوں آئین و قانون کے مطابق اس کے جرائم آئین و قانون مطابق اگر ڈیل کیے جا رہے ہوتے تو آج یہ اس جرت تک ہی نہ پہنچتا۔ آپ کو جب معلوم ہو کہ ایک آدمی فطروں فساد پر تل گیا، ایک آدمی ملک کو آگ لگانے پر تل گیا، ایک آدمی کی پارٹی کے کچھ لوگ، شوکت خان یوسفزئی تو شریف آدمی ہے، انہوں نے تو ان جیسے بندوں کا سانس گھونٹ کے رکھ دیا ہے اس نے۔ تو روکڑی صاحب تو پھر پورے پی ٹی آئی پہ پابندی لگا لے، کوئی میڈیا میں یقین کریں چاہتا ہوں، میں آج سے میں نے جب یہ سارا کچھ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے نا، 9 مئی کے واقعے کے بعد یہ جب چلے، انہوں نے کہا جی یار یہ لائن پہ آ جائیں گے، میں نے کہا یہ کبھی بھی لائن پہ نہیں آنے دے گا، یہ اس کے ساتھ جو خیرخواہ رہ گئے ہیں یہ ان کو بھی خراب کرے گا، اور جو شرافت کی اور جو۔ لیکن یہ فیصلہ کتنا مؤثر ہوگا؟ جیسے مندوخیل صاحب نے کہا کہ بھائی یہاں بات نہیں کر سکیں گے ڈیالہ جیل کے باہر، تو 2 کلومیٹر آگے جا کے کر لیں گے، وہاں پر روسٹم لگا دیں گے، میڈیا وہاں کھڑا ہو جائے گا، تو آپ آواز تو نہیں روک سکتے؟ تو پھر ایسا فیصلہ مندوخیل صاحب کی بات سر، آج ایک اور جج صاحب نے ایک اور کیس میں یہ سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسا فیصلہ جاری نہیں کروں گا جس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ امین منہاج صاحب نے ایک اور کیس کو وہ سن رہے تھے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی۔ تو یہ تو ظاہر ہے فیصلہ وہ مؤثر ہی نہ ہو تو پھر فیصلہ۔ اسد اللہ خان میں کہہ رہا ہوں بھائی پرنسپلی جو انہوں نے، کیونکہ وہ لا کے ساتھ جڑے ہوئے آدمی ہیں،
مندوخیل صاحب وکیل ہیں, انہوں نے اپنے لحاظ سے, اپنی پارٹی کے لحاظ سے ٹھیک پوزیشن میں آئے. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش اس کو سمجھ آ جائے کہ میں بس کر دوں اب, اور میں اپنے ان ٹویٹر اکاؤنٹس کو, یا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو جہاں ہو رہا ہے, میں اس جرائم کی پشت پناہی کرنا بند کر دوں. میں پیپلز پارٹی کی مثال دوں, مندوخیل صاحب کی, ان کی پارٹی کی, ان کی الذوالفقار ایک تنظیم بنی جی, پوری پارٹی نے ڈس اون کیا, اور ان کے کچھ قیدی ہمارے پاس میاوالی میں بند تھے. آن ریکارڈ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ملاقات نہیں کی, ڈس اون کیا, اور ان تمام کارروائی کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ غلط کیا. یہ پولیٹیکل اپروچ. پی ٹی آئی سے آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ تو پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ 9 مئی میں ہم نے نہیں کرانا تھا. اعتماد کون کرے گا؟ لیکن اس سے پہلے میں روکڑی صاحب یہ ذرا بتا دیجیے, جو ان کا شکوہ ہے پی ٹی آئی کا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پر, ہر بندے پر 10 دہشت گردی کی ایف آئی آرز ہیں, روز انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں, 780 کے مقدمات ہیں, اور آپ انہی کو بلا رہے ہیں, انہی دہشت گردوں کو, کہ آپ آئیں اور قومی سلامتی کمیٹی میں بیٹھ کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تجاویز دیں. تو یہ آپ پھر, جنید اکبر صاحب نے یہ کچھ پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہم دہشت گرد ہیں تو پھر ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ نہیں, پھر دہشت گرد ہو تو سب سے پہلے کے پی حکومت چھوڑ دو نا, اگر دہشت گرد خود کو مانتے ہو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر نے آپ کے اسپیسیفک لوگوں کو انسائٹ کر کے اس قوم کے بچوں سے دہشت گردی کرائی, اور آپ میں سے جو لوگ اس کام کے اندر شامل ہیں وہ جرائم کو بھگتیں گے. لیکن آپ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی موجود ہیں, آپ پروونشل اسمبلی کے اندر بھی موجود ہیں. آپ کے اس وجود کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی تسلیم کیا ہے, اور آپ کو ایم این اے کی تنخواہیں بھی ملتی ہیں, اور آپ کے اپنے بچے بہترین زندگیاں گزار رہے ہیں. مر گیا, خراب ہو گیا وہ والا بچہ جس کو استعمال کیا تھا, جو ابھی شوکت خان نے کہا کہ 40 سال بھی جیل میں رہنا پڑ جاتا ہے, تو اس 40 سال یہ رات, اس کے پیچھے اس کے کیا بچے گا 40 سال میں, یہ 74 سال ہمارا. ہمیں تو پھر ہماری قوم کا نیازی ہے, پھر ہم کو اس کو دیکھیں گے کہ بھائی مارے, وہ کہتے ہیں نا مارے گا تو چھاؤں میں تو پھینکے گا. تو جو شوکت خان نے تو 40 سال اس کو اندر بھیجا, رہ گا تو اللہ عالم. بہرحال کوشچن از کہ ان کو جب بلایا یہ ریڈی تھے, یہ رات کے 2 بجے تک انہوں نے جا کے لسٹ جمع کرائی سپیکر قومی اسمبلی کو, 14 لوگوں کی, یہ ریڈی تھے. 3 لوگ انہوں نے مزید, کیا ہوا, ان کو کوئی کال آئی 2:30 بجے 3 بجے کے بعد, یہ دھواں مار گئے. جیسے میں کہتا ہوں کہ ان کی نہ دھوپ ہے نہ چھاؤں ہے, وہ جو اندر پڑا ہوا. کال کس کی آئی؟ میرے پاس 2 رپورٹس ہیں, اور یہ کوئی کمزور رپورٹ نہیں ہے. نہیں, کس کی رپورٹ ہے؟ میں خود بھی تو دنیا میں پھرنے والا ایک فقیر رپورٹ ملی ہے. میں دنیا میں پھرنے والا, کس کی رپورٹ ہے؟ میں بتا رہا ہوں بھائی, میں دنیا میں, ہم جتنے سیاستدان بیٹھے ہیں نا, ہمارے رابطے فقیر سے لے کے, تو یہ تو ہیر سے کی بنیاد پہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اس لیے میں نے کہا کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنی سنائی بات پہ یقین نہ کیا جائے, اس لیے ہم نہیں کرتے. لیکن کچھ باتوں پہ غالب گمان کرتے ہیں جب ہمیں بتانے والا آدمی مضبوط.